ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ 570 عیسوی بعد روایات میں 571 عیسوی مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں مدینہ میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے قریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہیں جس کی تعریف کی گئی۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت نام و القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ فرشتے ہیں وہی لے کر آنے والے، ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ قرآن کی 2 آیات ہیں۔ ترجمہ ہے: پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخطوط کے جمے ہوئے خون سے۔ یہ سورۃ علق، سورۃ نمبر 96، آیت 1 تا 2۔ یہ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بنی۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں ہی انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا، جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنی جان و مال اور پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے مسلمان ان کی امت میں شامل ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یوں بیان کیا: ڈیل ڈال، قد و قامت دونوں معتدل اور درمیانی تھے، جسم نہ زیادہ فربا اور نہ دبلا پتلا، ایسے ہی قد نہ زیادہ لمبا اور نہ قطع بلکہ معتدل۔ آپ کا رنگ کھلتا گندمی سفیدی مائل، آنکھیں سرمگی، خندہ دہن، خوبصورت ماہ تابی چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرہ انور کا احاطہ کیے سینے کے ابتدائی حصہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 عام الفیل 570 عیسوی میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بوسط سے 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر معجزات نمودار ہوئے،
جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا۔ مثلا آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے زیادہ سے روشن تھا بجھ گیا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک زیادہ روایات 12 ربیع الاول کی ہیں، اگرچہ کچھ علماء 9 ربیع الاول کو درست مانتے ہیں۔ اہل تشیع 17 ربیع الاول کو درست سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے شعیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی، وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی، جسے آج کل ایک کتب خانہ یعنی لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معززین ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور ثقافت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا، جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف بن قسی بن کلاب کی بیٹی تھی، یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصا کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔ یہ شجرہ کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرا بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مات بن عدنان۔ بچپن: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلہ کے ساتھ بسر کی، جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے سر انجام دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہودوں یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلے میں اپنی دائیا کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے۔
یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ شام کا دوسرا سفر اور شادی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا، جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمات صرف حضرت خدیجہ علیہ السلام کے لیے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام اسرا نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر صحیح ہیں تو یہ شخص یقیناً نبی ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعثت پہلی وحی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے مکہ سے باہر ایک غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کوہ حرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فران بھی کہا جاتا تھا۔ 610 عیسوی میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت سورۃ الگ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کا تذکرہ شروع میں ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ شروع ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے چچا زاد حضرت علی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مکہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اسلام لائے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی، پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد سے اسلام کے پیغام کی کلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی، مگر کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ مخالفت۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شعیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا ہے۔ معراج۔ مسجد اقصی جہاں سے سفر معراج کی ابتدا ہوئی، 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔
اس سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ ہجرت 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ میں اپنی جگہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں اور دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں عقد مواخات کیا، یعنی مسلمانوں کو اس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کو مہاجرین میں سے ایک کا بھائی بنایا۔ خود حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا آغاز بھی ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے سے اوس اور خزرج، یہاں کے دو قبائل جن نے بعد میں اسلام قبول بھی کیا، میں لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور ان میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والا معاہدہ میثاق مدینہ نے مدینہ میں امن کی فضا پیدا کر دی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ میثاق مدینہ میثاق مدینہ کو بجا طور پر تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں۔ یہ معاہدہ اور تحریری دستور مدینہ کے قبائل بشمول یہود و نصارہ کے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا بھی عہد تھا۔ معاہدے کا بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں ملتا ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہود و مشرکین کی سازشیں۔ میثاق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کی، جن میں سے ایک ادب اور اظہار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرنا تھا۔ عرب لوگ جو شعر و شاعری کے بڑے خوگر تھے، ان کے لیے شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حد کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اسلام میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت و درجہ مال و جان اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں 3 شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب لکھی۔ ایک کا نام کعب بن اشرف تھا جو یہودی تھا، دوسری کا نام اسمہ بنت مروان تھا اور تیسرے کا نام ابو افق تھا۔ جب وہ شاعر حد سے گزر گئے اور ان کے رقیق اشعار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تو ان تینوں کو انہی کے قبیلے کے افراد نے قتل کر ڈالا۔
کعب بن اشرف کو ان کی ایک رشتہ دار ابو نائلہ نے قتل کیا۔ اسمہ بنت مروان کو ان کے ہم قبیلہ ایک نابینا صحابی عمیر بن عوف نے قتل کر دیا۔ ابو عف کو حضرت سالم بن عمیر نے قتل کیا۔ جنگیں۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے کئی جنگیں لڑنا پڑی۔ ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ عام غزوات یا سریات درج ذیل ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان میں غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1300 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی۔ 70 مشرکین نے مکہ مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے ہلاک ہوئی۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک عام قوت کے طور پر ابھرے۔ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی میں ابو سفیان کفار کے 3000 نفری لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب شوال ذی القعدہ 5 ہجری مارچ 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ایک آندھی نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ غزوہ بنی قریظہ ذی القعدہ 5 ہجری اپریل 627 عیسوی کو یہ جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری دسمبر 627 عیسوی جنوری 628 عیسوی میں یہ جنگ بنی مستلق کے ساتھ ہوئی۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ مسلمان اس میں فتح یاب ہوئے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ موتا 5 جمادی الاول 8 ہجری اگست ستمبر 629 عیسوی کو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں جنگ کہتے ہیں۔ غزوہ فتح یا فتح مکہ رمضان 8 ہجری جنوری 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری جنوری تا فروری 630 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، مگر بعد میں وہ فتح میں بدل گئی۔ غزوہ تبوک
رجب 9 ہجری اکتوبر 630 عیسوی میں یہ افواہ پھیلنے کے بعد کہ بازنطینیوں نے ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کے محاذ پر رکھی ہے اور کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، مسلمان ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کی طرف تبوک کے مقام پر چلے گئے۔ وہاں کوئی دشمن فوج نہ پائی، اس لیے جنگ نہ ہو سکی، مگر اس علاقے کے کئی قبائل سے معاہدے ہوئے اور جزیہ ملنے لگا، اور مسلمانوں کی طاقت کے چرچے عرب میں دور دور تک ہو گئے۔ صلح حدیبیہ۔ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 عیسوی کو ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ، عربی میں صلح الحدیبیہ کہتے ہیں۔ 628 عیسوی یعنی کہ 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اسی لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی، مثلا اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 عیسوی میں حج کیا۔ اس معاہدہ سے پہلے جب مسلمانوں کے ایک نمائندے کو مشرکین نے روک لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اپنی بیعت بھی لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس معاہدہ کے بہت سود مند اثرات برآمد ہوئے۔ حکمرانوں کو خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اپنے سفیروں کو ان خطوط کے ساتھ بھیجا۔ ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک خط ترکی کے توپ کاپی نامی عجائب گھر میں موجود ہے۔ ان حکمرانوں میں فارس کا بادشاہ خسرو پرویز، مشرقی روم یعنی کہ بازنطین کا بادشاہ ہرکلیس، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصر اور اسکندریہ کا حکمران مقوقس اور یمن کا سردار شامل ہیں۔ پرویز نے یہ خط پھاڑ دیا تھا اور بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمیں انجیل میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مصر اور اسکندریہ کے حکمران مقوقس نے نرم جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ طائف روانہ کیے اور حضرت ماریہ قبطیہ کو روانہ کیا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ فتح مکہ۔ اگرچہ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال طے کی گئی تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکی۔ بنو قزا کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد تھا، جبکہ ان کے مخالف بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ایک رات بنو بکر کے کچھ آدمیوں نے شب خون مارتے ہوئے بنو قزا کے کچھ لوگ قتل کر دیے۔ قریش نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی مدد کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق چند قریش بذات خود بھی حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس واقعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایک 3 نکاتی پیغام بھیجا اور کہا کہ ان میں سے کوئی منتخب کر لیں۔ پہلا، قریش بنو قزا کو خون بہا ادا کرے۔ نمبر 2، بنو بکر سے تعلق توڑ لیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کو کل عدم قرار دیں۔ قریش نے جواب دیا کہ وہ صرف تیسری شرط تسلیم کریں گے،
تاہم جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست رد کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قریش کے خلاف چڑھائی کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ 630 عیسوی میں انہوں نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک چھوٹی سی جرب کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ 25 ذی القعدہ 10 ہجری فروری 632 عیسوی کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ سے 9 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا۔ 10 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ حج میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ تھی۔ عرفہ کے دن ایک خطبہ دیا اور اس سے اگلے دن مینا میں ایک یادگار خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس حج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں اس کے بعد نہ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے، اور یہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ان 2 خطبات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ وفات۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یکے بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ، اوس بن خولہ، حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور فضل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران شامل تھے۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی اور سنامی قباء میں واقعہ حضرت سعد بن خثیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر اسی جگہ کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی، اور پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن فردن نماز ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، اور پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔
نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں رسول اقدس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شریک افراد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امہات المومنین اور اولاد۔ مختلف روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج کے نام ملتے ہیں، جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زیادہ تر پہلے بیوہ تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے اکثر سنسیدہ تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازدواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں نکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ اور حضرت ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ ان کے نام اور کچھ حالات درج ذیل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 40 سال تھی۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماسوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 مہینہ بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں اور وہ انہیں بیوہ چھوڑ کر انتقال کر چکے تھے۔ حضرت سودا کی وفات شوال 54 ہجری میں مدینہ کے اندر ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قبیلہ بنو حلال بن عامر بن صعصع سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم و مرحمت اور رقت و رافت کے اسباب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 3 ماہ یا 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر ربیع الاخر یا ذی القعدہ 4 ہجری میں وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ جمادی الاخر 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ فقیہ ترین اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن کی گئی۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد خیبر سے 12 میل کی دوری پر مدینہ کے راستہ میں سد صحبا کے پاس انہیں رخصت کر دیا گیا 50 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت جویریہ
بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے والد قبیلہ خزاع کی شاخ بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بنو المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں پڑی تھی۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقرر کردہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس شادی کے نتیجے میں مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے بڑھ کر بابرکت ثابت ہوئیں۔ ربیع الاول 56 ہجری یا 55 ہجری میں وفات پائی، عمر 65 برس تھی۔ حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے 9 میل دور مقام صرف میں انہیں رخصت کیا۔ 61 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 63 ہجری میں وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں دفن بھی کی گئی۔ ان کی قبر کی جگہ آج بھی وہاں معروف ہے۔ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبید اللہ بن جیش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ میں گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے بعد ان کی رخصتی کروائی۔ 43 یا 44 یا 50 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بدر عہد کے درمیانی عرصہ میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ شعبان 45 ہجری میں 60 سال کی عمر میں مدینہ کے اندر وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اور کم عمر تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باکرہ تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ عورتوں پر ان کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے تمام کانوں پر سرید کی فضیلت۔ 17 شعبان 57 ہجری یا 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وفات پائی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارث سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت ختم کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورۃ احزاب کی کئی مزید آیات نازل ہوئیں جن میں متنبہ لے پالک کے قضیے کا 2 ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذی القعدہ 5 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں ہوئی۔ یہ سب عورتوں سے بڑھ کر عبادت گزار اور صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ 20 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی۔
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں پہلی بیوی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کی گئیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کنندہ سے یعنی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان میں بڑے اختلافات ہیں۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریت القبطیہ کو جنہیں مقوقس فرمانروای مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال 10 ہجری مطابق 27 جنوری 632 عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھیں جو یہود کے قبیلہ بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر دست تھیں۔ ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول راجح ہے۔ ابو عبیدہ نے ان 2 لونڈیوں کے علاوہ مزید 2 لونڈیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں اور دوسری کوئی اور لونڈی تھی جنہیں حضرت زینب بنت جحش نے آپ کو حبا کیا تھا۔ غصہ غیرت کی علامت ہے۔ ایک غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے اور ایسا غصہ کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آ جاتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہر بھرے رویے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، کسی بھی بد اخلاق رویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں ڈال سکے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، میں اور میرے بھائی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی ملنا پسند نہیں۔ پھر میں نے کچھ بزرگ صحابہ کو مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہم نے ان کے درمیان میں گھس کر تفریق کرنے کو اچھا نہیں سمجھا، اس لیے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس دوران میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان میں اختلافات رائے ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگوں رک جاؤ، تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے حصہ کو دوسرے حصے پر مارا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصہ سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو اور جو معلوم نہ ہو تو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ غیر مسلم مشاہیر کے خیالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مغربی مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی 100 میں دنیا کے ان 100 عظیم ترین آدمیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شمار پر رکھا ہے۔ مصنف ایک عیسائی ہو کر بھی اپنے دلائل سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نسل انسانی میں سید البشر کہنے کے لائق ہیں۔ تھامس کارلائل نے 1840 عیسوی کے مشہور
دروس لیکچرز میں کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم انہی صفات کے بدلے میں آپ کی خدمت میں ہدیۃً اخلاص پیش کرتے ہیں۔ فرانس کا شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل سرور اعظم تھے۔ 15 سال کے قلیل عرصہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر ڈالی۔ مٹی کی بنی دیویاں مٹی میں ملا دی گئیں۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے، موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے رہنما بنے۔ گاندھی لکھتا ہے کہ بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی۔ میں اسلام کا جتنا مطالعہ کرتا ہوں اتنا مجھے یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب تلوار سے نہیں پھیلا۔ جرمنی کا مشہور ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار گوئٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح اور عاشق تھا۔ اپنی تخلیق دیوان مغربی میں گوئٹے نے حضور اقدس کی بارگاہ میں جگہ جگہ عشق محمد کا اظہار کیا ہے اور ان کے قدموں میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ فرانس کے محقق ڈی لیمرٹائن نے اپنی کتاب تاریخ ترکی میں انسانی عظمت کے لیے جو معیار قائم کیا، اس ضمن میں فاضل تاریخ دان لکھتا ہے، اگر انسانی عظمت کو ناپنے کے لیے 3 شرائط اہم ہیں، جن میں مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی، حیرت انگیز نتائج، تو اس معیار پر جدید تاریخ کی کون سی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ فرانسیسی مصنف دی لمرتین لکھتا ہے، فلسفی مبلغ، پیغمبر، قانون ساز، سپہ سالار، ذہنوں کا فاتح، دنائی کی عقائد برپا کرنے والا، بت پرستی سے پاک معاشرہ تشکیل دینے والا، 20 ریاستوں کو ایک روحانی سلطنت میں متحد کرنے والا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں تک انسانی عظمت کے معیار کا تعلق ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان معیاروں پر پورا اترنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتر کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر شیلے پیغمبر آخر الزماں کی ابدیت اور لسانیت کا اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اور موجودہ لوگوں میں سب سے اکمل اور افضل تھے، اور آئندہ ان کا مثال پیدا ہونا محال اور قطعاً غیر ممکن ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ناظرین، ویڈیو میں انسان سے کوئی غلطی خطائی ہو جاتی ہے، ویڈیو میں اگر غلطی خطائی ہو تو ہم ان سے ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔